کہ قادیانی اس بات کو اگر تسلیم کر لیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو پھر ہمیں کوئی ان سے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اسلام اور غیر اسلام میں بہت بڑا انہوں نے ایک اشتباہ لوگوں کے درمیان پیدا کر دیا۔ آپ دیکھیں یورپ میں بہت سے غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں وہ قادیانی ہو جاتے ہیں اس چکر میں کہ شاید یہ اسلام ہے، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ کچھ چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے بھائی، وہ بھی 5 نمازوں کے قائل ہیں، ہم بھی 5 نمازوں کے قائل ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کسی کے جرم جو ہے نا اس کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا ہے، بہت اچھے سلوک کر رہا ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اپنے والد کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی ہے، تو اس کا یہ ایک جرم قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئیں، اور آپ حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، سب کچھ کریں، لیکن جو اللہ کے حبیب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر نہیں ہے، ختم بی النبیون، میرے ذریعے سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر وہ بھی نجات نہیں پا سکتے تھے۔ تو اتنا بڑا اللہ نے ایک کمال دیا ہے، آپ کو شرف دیا ہے، وہ شرف میں آپ شرکت کر لیں کسی ایک ایسے جھوٹے نبی کو جو دلائل کی دنیا میں جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ دعوے سے کہتے ہیں کہ قادیانی، کوئی بھی قادیانی اگر وہ حق کی تلاش میں ہے، وہ آئے اور کسی بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے، میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، کسی بھی ختم نبوت کے بڑے عالم سے ملاقات کرنا چاہے، میں ملاقات ارینج کرواؤں گا، بہت ہی تمیز کے دائرے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے دلائل کے انبار نہ لگا دیے کہ مرزا غلام احمد جھوٹا نبی تھا، تو میں جو مجھے سزا دینا چاہے میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ اتنا واضح ہے یہ موقف، کوئی یعنی تردد نہیں ہے اس میں۔ وہ مرزا ہی کی کتابوں سے انشاءاللہ ثابت کر دیں گے کہ وہ ایک اچھا انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا، وہ سچا نبی کہلانے کا کہاں سے مستحق تھا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس بات پہ بھی اگر قادیانی آ جائے نا کہ نبوت تو بات کی بات، کوئی شریف انسان تھا، اس پر اگر مناظرہ کر لیں قادیانی تو اس پہ بھی ہم تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو ایک بالکل دو ٹوک چیز ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، اور آئین پاکستان کے آئین کی روشنی میں بھی۔ اب سب بات یہ ہے کہ قادیانی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہم نے ایک جھوٹے نبی کو شریک کیا ہے۔ تو اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم اپنے آپ کو، یہ نہیں کوالٹی کے لحاظ سے نا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ساری ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ تو اب وہ اگر اس بات کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور بہت سارے اس کے اعمال بیان کیے، لیکن یہ کہ وہ شرک کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ شرک اس کی تمام نیکیوں کو کھا جائے گا، یعنی اتنا بڑا جرم کہ اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ تو جیسے اللہ کے ساتھ شرک جرم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ شرک بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا اسلام، یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ اپنے آپ کو کافر کہیں، کیونکہ عیسائی بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، ہندو بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، وہ تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو قادیانی اتنا بھی اگر مان لیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے، پھر جو مرضی ہیں وہ ان کی ہیڈک ہے، وہ اپنے مذہب کا کیا نام رکھتے ہیں، تو بھی ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام پر ڈاکہ نہ ڈالیں۔ تو ایک بات تو یہ جو عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جیسے مفتی حسین خلیل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے جب عاطف میاں کو ایک اقتصادی مشیر کے طور پہ رکھا تو جتنی بھرپور طریقے سے مخالفت ہوئی ہے، تو اب اتنی بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کسی کی غلط فیصلے پر اس کی مخالفت تو بہت سخت کریں اور حمایت میں جو ہے آپ پھر کہیں گے، کیونکہ میرے پاس واٹس ایپ پہ ایسے میسج آ رہے ہیں کہ یعنی ان کے اس فیصلے کو عاطف میاں کو برطرف کر دینے کے بعد بھی مخالفت ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں اصل میں یہ تو سیاست تھی، اور یہ تو بھائی آپ یعنی کسی کے کوئی، اور میں حقیقت بتاؤں کہ آپ خود اپنی جگہ یعنی اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ انسان سے غلطی ہو، یہ تو ہر ایک سے ہوتی ہے غلطی، لیکن غلطی سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہے، غلطی سے رجوع کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی آپ سے یہ بہت ممکن ہے کہ آپ غلطی نہ کریں، بچ جائیں، لیکن غلطی کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا یہ بہت بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے۔ تو اس پہ حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک قوم کے جذبات کا خیال کیا اور اپنے فیصلے کو واپس لیا، تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ ان کو اپریشیٹ کریں، اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہ بنائیں کہ وہ پی ٹی آئی والے اور وہ جے یو آئی والے، جو بھی حکومت ہوتی کوئی بھی کرتا، تو ہم یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔